نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الف لام را. یہ آیات ہیں کتاب مبین کی. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو مبین ہے، روشن کرنے والی ہے، بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں. اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید جس بات کو بھی بیان کرتا ہے اس کو خوب اچھی طرح کھول کے بیان کرتا ہے کہ بات دوسرے کو سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. اور یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ عربی زبان اپنے اندر معنی کو جس طرح سمیٹتی ہے، دنیا کی کوئی دوسری زبان اس طرح انسان کے جذبات احساسات کو ایکسپریس کرنا نہیں سکھاتی. دوسری زبانوں میں کتنی بھی بھلا ووکیبلری ہو، ایک بات کو کہنے کے مختلف انداز ہوں، لیکن عربی زبان میں جو صلاحیت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے، شک کے لیے عربی زبان میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ریب، خود لفظ شک، مریا. اب بات یہ ہے کہ شک تو خود عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کا ریب کا ترجمہ بھی شک کر دیتے ہیں تو بات پوری طرح تو نہیں بیان ہوتی. پھر اسی طرح مریا بھی شک کو کہتے ہیں، مرا. تو اگر شک کا لفظ عربی زبان میں ہے تو پھر شروع میں یہی آ جانا چاہیے تھا کہ سب کے لیے کام آسان ہوتا، ذالک الکتاب لا شک فیہ، لیکن ریب کا لفظ آیا. تو ریب اور شک میں فرق ہے. پھر ایک تیسری چیز ہے مریا، اس کا معنی بھی شک ہے، وہ ایک الگ کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں جب ہم شک کی بات کرتے ہیں تو شک شک کی ہے، جس طرح چاہیں آپ اس کو لیں، ایک ہی لفظ ہے اس کام کے لیے. اسی طرح انگلش میں ڈاؤٹ. لیکن عربی میں جب ریب، مریا اور شک کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ تینوں اپنی جگہ الگ الگ چیز ہیں اور ایک کو دوسری کی جگہ رکھا نہیں جا سکتا ورنہ معنی ہی بدل جاتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے قرآن کو سیکھنا پڑتا ہے اور الفاظ کی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے. یہ پورا ایک علم ہے اور اس علم کے خزانے ہیں. جتنا آپ گہرائی میں جاتے جائیں، جیسے سمندر کی گہرائی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندری مخلوق سطح پر کچھ اور ہوتی، جب ویوز آتی ہیں تو سب چیزیں اس کے ساتھ نہیں آتی، صرف ہلکی پھلکی چیزیں کنارے پہ آ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مزید کچھ فائدے کی چیزیں اس سے پائیں تو اس کو آپ ایک اور سطح پہ جا کے دیکھیں گے. اگر کچھ اور موتی چاہیے تو کسی اور سطح پہ اترنا پڑے گا. اور اسی طرح اگر آپ سمندر کے ونڈرز کو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو اوپر نہیں نظر آئیں گے، بہت ڈیپتھ میں جانا پڑے گا. اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں وہ بھی جتنا جتنا انسان ڈیپتھ میں جاتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو
انسان کی روح کی جو پنہائیاں ہیں یا انسان کے اندر کے جو احساسات اور جذبات ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمجھتا، ان کی عکاسی صرف قرآن کر سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں. تو انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس کو عربی میں ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، تمہاری عقل میں بات آ جائے. بہرحال نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین قصہ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں. کون سا ہے یہ قصہ؟ قصہ یوسف علیہ السلام. کیوں؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کیونکہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بذریعہ وحی نازل کیا ہے. تو ہم آپ کو بتائیں گے وہ داستان جو آج دنیا کی کسی کتاب میں کسی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا انداز بھی پتہ چلتا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے بڑے بڑے لفظ ہی استعمال نہیں کیے گئے بلکہ واقعات سے کام لیا گیا ہے. قصہ یا واقعہ ایسی چیز ہے جس میں بڑے چھوٹے سب دلچسپی رکھتے ہیں، اور انسان کوئی بھی قصہ سنے کسی بھی زبان میں کسی کا بھی، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو کہیں نہ کہیں خود سے ریلیٹ نہ کرے یا اس قصے کا خود کو کردار نہ بنا لے. یعنی کہیں نہ کہیں وہ اس قصے کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو وہ اپنی بات لگتی. تو قرآن مجید نے انسان کو بات سمجھانے کے لیے، انسانوں کو بات سمجھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ مختلف قصوں کو بیان کیا، واقعات کو بیان کیا ہے. اور ان سب واقعات میں سے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا خوبصورت ترین قصہ، خوبصورت ترین کہانی. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے، کیونکہ عربوں کے ہاں یوسف علیہ السلام کی کہانی کی کوئی اطلاع نہ تھی. یہود کے ہاں ان کی کتابوں میں یہ کہانی موجود تھی، لیکن چند ربیوں اور ان کے اسکالرز کے علاوہ ان کے بھی عوام کو حقیقت نہیں پتہ تھی. یہ صرف قرآن نے پہلی مرتبہ اس قصے کی جزوی تفصیلات کو بھی کھول کے بیان کیا اور ایک ہی جگہ پوری سٹوری بیان کی. باقی واقعات آپ دیکھیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے، لیکن یہ سارا واقعہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے. اس اعتبار سے بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے. قصہ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. یوسف آتے ہیں اپنے باپ کے پاس، کہتے ہیں اے ابا جان، میں نے دیکھا ہے، یعنی خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، والشمس اور سورج بھی، والقمر اور چاند بھی. رأیتہم، میں نے ان سب کو یعنی اکٹھے دیکھا ہے، لی ساجدین کو میرے آگے جھکے ہوئے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ستارے نکلتے ہیں تو سورج اور چاند دونوں نہیں ہوتے، جب چاند ہوتا ہے تو ستارے نسبتاً کم ہوتے ہیں، اور جب سورج آتا ہے تو چاند ستارے دونوں ہی چلے جاتے ہیں. یہاں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں اور یوسف علیہ السلام کے آگے جھکی ہوئی ہیں. یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں، وہ بچے کی بات غور سے سنتے ہیں اور ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بچے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی شیطان انسان کو اپنے آگے لگا لیتا ہے اور انسانوں سے وہ کام کراتا ہے کہ جو بعض اوقات عقل میں بھی نہیں آتے کہ یہ کیسے ہو گیا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور مزید کہتے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں اسی طرح چنے گا. یہ اچھا خواب ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، باتوں کی تفصیل بھی بتائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا. کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تیری وجہ سے آل یعقوب کا ستارہ چمکے گا، یعنی ان پر بھی وہ نعمت ہوگی. کما اتمہا علی ابویک، جس طرح تمہارے دو باپوں یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام دونوں کے اوپر اللہ نے اپنی نعمت تمام کی. ان ربک علیم حکیم، تیرا رب بہت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. یہ واقعہ آپ نے کوئی پہلی بار نہیں سنا یا اس کے بارے میں نہیں جانا
یوسف علیہ السلام کی کہانی ہر گھر میں عام ہے، لیکن آج جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ اس کہانی کے اندر باپ کا کردار ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری صرف ماں پر ہے، اور عموماً سسرال میں بھی اگر بچے کچھ غلط کریں تو ماں ہی مورد الزام ٹھہرائی جاتی۔ بچے اچھے ہوں تب بھی کہتے ہیں ماں نے کیسی تربیت کی، اگر بچے خراب ہوں تو بھی ماں ہی کو بلیم کیا جاتا ہے، لیکن باپ کے کردار کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ماں کی ضرورت زیادہ ہوتی، وہ ماں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو اس وقت اس کو باپ کی وزڈم، باپ کی نصیحتوں اور باپ کی طرف سے ملنے والی تربیت کی بھی شدید ضرورت ہوتی، خصوصاً بچہ جب ٹین ایج میں قدم رکھتا ہے، اور وہ بھی اگر بیٹا ہو۔ لیکن اس موقع پر آپ دیکھیے کہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، لڑکے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو باپوں سے کتنی توجہ ملتی، کتنے باپ ہیں جو تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ بچے کی بات سنیں۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، خواب آتا ہے یوسف علیہ السلام کو تو وہ ماں کے پاس نہیں جاتے، باپ کے پاس آتے۔ آج آپ کو خود کہنا پڑتا ہے بچوں کو کہ جاؤ باپ سے کہو، تو وہ کہتے نہیں آپ خود ہی کہہ دیں، ہمارے بیہا پہ آپ ہی بات کر لیں ان سے۔ کیوں نہیں آتے باپ کے پاس؟ کیونکہ وہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، اور جس ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن نہ ہو وہ ریلیشن شپ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے لوگ ایک گھر میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ باہم ٹرسٹ اور کمیونیکیشن یہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یعقوب علیہ السلام بچے کی بات توجہ سے سنتے ہیں، بچہ بہت اعتماد کے ساتھ اپنا خواب سناتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ ہمارے پاس اپنے کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے یا کوئی خواب سنانے آتا ہے یا اسکول سے آ کر کوئی کہانی سنانا چاہتا ہے، کوئی واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ اچھا تم کسی وقت بولنا بند کیا کرو، جاؤ ابھی اپنا کام کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جائیں گے، یا ٹیلی ویژن کھول لیں گے، یا اخبار پڑھنے لگیں گے، بچے کی بات نہیں سنیں گے۔ بچہ ایک دفعہ آئے گا، 2 دفعہ آئے گا، 3 دفعہ آئے گا، جب وہ دیکھے گا کہ اس کو ہر دفعہ شٹ اپ کال ملتی ہے تو پھر بچہ کیا کرے گا؟ بچہ بھی اپنا دروازہ سلام کرے گا اور اپنی دنیا میں بند ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ سے کٹ کر وہ ورچوئل فرینڈز بنا لے گا، وہ کمپیوٹر پہ اپنے دوست بنا لے گا، وہ اس سے باتیں کرے گا، اور اس کی ساری تربیت وہاں سے ہوگی۔ اور وہ جو محبت اور شفقت کے ساتھ والدین کا فرض بنتا ہے کہ بچے کی تربیت کرے، وہ تربیت نہیں ہو سکے گی، اور یوں بچوں کی زندگی میں لازماً ایک خلا رہ جائے گا۔ ماں ہر حال میں بچے کا ساتھ دیتی، تندرست بھی ہو، بیمار بھی ہو، غریب بھی ہو، بھوکی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ وہ ماں ہے۔ لیکن ماں سب کچھ نہیں دے سکتی۔ اللہ نے باپ کا جو کردار رکھا ہے، باپ کا جو رول رکھا ہے، اور جو باپ کو دینا ہے وہ باپ ہی کو دینا ہے، اور خصوصاً بیٹوں کو، کیونکہ ماں کا ایکسپوجر باہر کی دنیا میں عموماً نہیں ہوتا۔ وہ اس کو چند حکمت کی باتیں، اچھے برے کا فرق تو بتا سکتی، اسے کنسول تو کر سکتی ہے، لیکن اس کو وہ تجربہ ٹرانسفر نہیں کر سکتی جو ایک مرد ہونے کے ناطے باپ کر سکتا ہے اپنے بچے کو۔ لیکن اس کے لیے باپ کے اندر تحمل ہونا، برداشت کا ہونا، اولاد کے اندر دلچسپی کا ہونا، ان کی ہمدردی کا ہونا، اور سب سے بڑھ کر پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کو ہمارے معیار پر پورا اترنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت پچھلے 20 ایئرز میں دنیا کے حالات کتنے بدل چکے ہیں، جو پچھلی شاید کئی صدیوں میں بھی نہ بدلے ہوں۔ اتنا ڈراسٹک چینج آیا ہے ود ان دیز 20 ایئرز کمپیوٹر کی وجہ سے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچوں کو معلومات ملتی تھی ماں باپ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، پھر کچھ کتابیں پڑھ کے،
کچھ گلی محلے سے باہر نکل کے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ اگر اپنے گھر کے کسی اندر کے کمرے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر جیسی چیز اگر ان کے پاس ہے اور وہ اس تک بھی کیا جائیں گے, وہ تو پام پہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں, ہر جگہ ان کے پاس ہے, جہاں چاہیں براؤز کریں, جس وقت جس سے چاہیں کنیکٹڈ ہوں. اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی اس شہر میں ہو, اس ملک میں ہو, وہ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں, کہیں سمندر میں بھی کوئی بیٹھا ہے اور اگر وہ اس سے چیٹ کرنا چاہیں, اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پہلے فزیکل گیمز ہوتی تھی, اب بچے پہلے تو ٹی وی دیکھتے اور اب ٹی وی سے بھی ایک درجہ اوپر کمپیوٹر پہ اپنی گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی دنیا میں گم ہیں. وہ ایک ایڈکشن کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس سے ان کے ذہن کتنے مسخ ہو رہے ہیں, ان کی سوچیں کہاں جا رہی ہیں, وہ آئندہ کیا کریں گے, عام طور پر ماں باپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں. لمن الغافلین, کچھ پتا نہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچپن میں یہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں اور بڑے ہو کر بھی سب اس تجربے سے نہیں گزرے, پتہ ہی نہیں کہ وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں. اس لیے بچے کی تربیت میں ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا کردار بہت ضروری ہے, اور باپ سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس سے بھی پوچھا جائے گا. آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام, ان کو رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے والد سے کہتے ہیں, یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, کہ میں نے 11 ستارے, چاند, سورج کو اپنے آگے جھکتے سلام کرتے دیکھا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خواب چونکہ حقیقی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے, وہ ایک ڈریم ورلڈ ہے, غیر حقیقی دنیا. بہت سے لوگ تو خوابوں پر بالکل ہی کوئی یقین نہیں رکھتے, اور بعض لوگ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی چل ہی خوابوں پر رہی ہوتی. تو ان دو ایکسٹریم میں سے اعتدال کا رستہ درست. 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. ایک تو اپنے ہی دل کی باتیں ہوتی ہیں, جو اپنی تمنائیں, آرزویں ہوتی ہیں, جب دن کو پوری نہیں ہوتی تو انسان خواب میں جا کے ان کو دیکھ کے پورا کر لیتا ہے. دوسرے سچے خواب ہوتے ہیں, جو نبوت کا 46واں حصہ ہیں, جو میننگ فل خواب ہوتے ہیں. اور تیسرے ہوتے ہیں شیطان کا ڈراوا, اور شیطان آ کے ڈراتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, پریشان کرتا ہے, خوفناک قسم کے خواب. تو ان میں سے جو خواب میننگ فل ہوتے ہیں وہ عام طور پر کلیئر ہوتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, اور صبح اٹھنے کے بعد بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ واقعی کسی حقیقی دنیا سے نکل کر آئے ہیں. اور عموماً وہ نہیں ہوتے جو دن میں پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں, یا ہو گئے یا آ رہے ہیں, کل مہمانوں نے گھر میں آنا تو ساری رات آپ خواب میں مہمان ہی دیکھ رہے ہیں. یہ حدیث نفس ہے. سچے خواب عام طور پر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ سوچا نہیں ہوتا, وہ آپ کا کوئی من گھڑت خیال نہیں ہوتا, کوئی وسوسہ شیطان نہیں ہوتا, بلکہ اچانک آپ کے دل میں ڈال دی جاتی ہے بات, اس خواب کے ذریعے ایک چیز آپ کو دکھا دی جاتی. تو بہرحال یوسف علیہ السلام باپ کو خواب سناتے ہیں, اور باپ بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں, اور سننے کے بعد تعبیر بھی سناتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر اگر بچہ خواب سنانے لگے تو ماں باپ ہنسنا شروع کر دیں گے, مذاق اڑانے لگیں گے, دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا, ہاں اب تو ستارے بھی تمہارے قدموں میں آئیں گے, تم بڑی چیز بن گئے. یا ٹانٹ کریں گے, یا بے عزت کریں گے, ذلیل کریں گے. یعنی جو دنیا بھر کی فرسٹریشن ہوتی ہے وہ آ کے ہم یا بیوی پہ یا بچوں پہ نکالتے ہیں, حالانکہ ان کا قصور نہیں ہوتا. اب ایک شوہر اگر غصے سے بھرا ہوا گھر میں داخل ہوا ہے اور جو پہلے نظر آیا اسی کے اوپر اس نے نکال دیا, چاہے بیوی ہو یا بچہ ہو, تو اسے ان کا بیچاروں کا کیا قصور, اور انہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ ہوا کیا. لیکن ہو سکتا ہے کچھ دن میں عادی ہو جائیں گے کہ عادت ہے, لہٰذا وہ بھی اگنور کرنا شروع کر دیں گے, اور یوں ایک کولڈ وار شروع ہو جائے گی, اور تعلقات آپس میں کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے, اور بیچ میں پھر شیطان آ جاتا ہے دو کے, اور زیادہ فساد کر دیتا ہے. بہرحال وہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتاتے, بلکہ کہتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, نصیحت بھی کرتے ہیں. یہی باپ کا کردار ہے کہ بچے کو ایک ڈائریکشن دے کہ اچھا یہ ہو گیا, یہ واقعہ ہوا, اب تمہیں ایسا کرنا ہے. بس اب بچہ اسکول سے آیا, ٹیچر نے کچھ کہہ دیا ہے جو ناروا بات ہے, ٹیچر بھی ایک انسان ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. بعضوں کو ٹیچر ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے, جس سے بچے کی پرسنالٹی مسخ ہو کے رہ جاتی. لیکن انسان ہے, ہو جاتا ہے, کوئی کسی وقت بھی غصے میں آ جاتا ہے. اگر یہ نہ ہو, یہ پھسلن نہ ہو, تو ہم فرشتے نہ بن جائیں. اگر ہم سے کوئی غلطی نہ ہو تو یہ بہت نیچرل ہوتا ہے. اب بچے کے تو دل پہ لگ گئی, اس نے اب کسی کو تو بتانا ہے. اب اگر وہ گھر میں آیا ہے اور وہ بتانے لگا ہے
تو اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ باپ جو ہے وہ ٹیچر ہی کے خلاف بولنا شروع کر دے یا ٹیچر سے لڑنا شروع کر دے جا کے. تو اس موقع پر بہت صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے, بہت حوصلے سے بات سن کر صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی. اسی کا نام تربیت ہے. روزمرہ کے واقعات میں جو چیزیں پیش آئیں بچوں کو باہر یا گھر کے اندر یا خواب میں ایون کہ وہ ڈر گئے ہیں یا کوئی اچھا خواب دیکھا ہے, تو اس میں ان کو ایک ڈائریکشن دے. یہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے, اس کو اگنور نہ کریں. لہذا وہ سنتے ہیں اور سن کے کہتے ہیں یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, بھائیوں کو نہیں بتانا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے جیلس, ان سے حسد کرتے ہیں. اصل میں یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی بنیامین کی مدر دوسری تھی جو فوت ہو چکی تھی, اور جو دوسرے بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا, جو ستیلا رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بلا وجہ کی کوئی نہ کوئی چپکرس چلی رہتی, اور ایک دوسرے سے ایک رائیولری سی ہوتی, مقابلے ہوتے ہیں, کمپٹیشن ہوتا ہے. قدرتی بات ہے, رشتہ ہی ایسا ہے, بال آ گیا اس میں. تو ان بھائیوں کی آپس میں تو خوب بنتی تھی, لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنتی تھی, کیونکہ ان کا اخلاق, ان کا رویہ فزیکلی بھی بہت خوبصورت, جسمانی طور پر بہت مختلف. اس وجہ سے جس بچے کی ماں نہیں ہوتی اور بچے کے اپنے ادب, آداب, اخلاق, طور طریقے اچھے ہوں, تو باپ بھی ہوتا ہے اور ماں کا کردار بھی ادا کرتا ہے, ماں جیسی محبت بھی دیتا ہے. تو قدرتی طور پر یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے, اور بھائیوں کو یہ چیز بہت کھلتی تھی کہ ان کو اتنی اٹینشن کیوں ملتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی بچے کو بڑا ہونے کی وجہ سے یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا بیٹی ہونے کی وجہ سے یا بیٹا ہونے کی وجہ سے, کسی بھی اپنی چوائس کی وجہ سے آپ دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی سی بھی اہمیت زیادہ دیتے ہیں, تو دوسرے بچوں کو فوراً شکایت ہوتی کہ اس کو کیوں دی جا رہی ہے توجہ. اور کچھ بچے تو مسلسل کمپلینٹ کرتے ساری زندگی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں, وہ ہم سے نہیں محبت کرتے, ہمیں تو شاید کہیں سے اٹھا کے لائے ہیں, یا لے پالک بچے ہم ان کے, ستیلے ہیں, اپنے نہیں. اگر اپنے ہوتے تو پھر یہ اچھی طرح پیش آتے ہم سے. یوسف علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا خواب نہیں بھائیوں کو بتانا, اور یہ نہیں کہتے تمہارے بھائی بڑے خراب ہیں, کہتے ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ جو بھائی بھی تم سے جو کچھ کر رہے ہیں دراصل شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں. شیطان انسان کا دشمن ہے, وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, اور اس بنا پر انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے, ہر انسان فطرت پر ہے, اس کے اندر خیر ہے, وہ اچھا ہی کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا ہوتے ہوئے بھی وہ برے کام کر جاتا ہے, کیونکہ شیطان غالب آ جاتا ہے, کبھی غصے کی وجہ سے, کبھی کسی اور وجہ سے, کوئی بیماری, کوئی تھکاوٹ, کوئی غم, کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ویک ہو جاتا ہے, اور جب ویک ہوتا ہے تو شیطان زیادہ بہتر حملہ کر پاتا ہے. پھر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر انسان کو کسی دوسرے انسان سے خبردار کرنا ہو, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہیں رشتہ کر رہا ہے اور آپ کو خبردار کرنا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ غیبت بھی نہ کریں, یا لوگوں کے درمیان رفٹ ہوتی ہے تو آپ ایک کو دوسرے سے محتاط کرنا چاہتے ہیں, تو انسان ایک سوچتا ہے کہ اگر بولوں گا تو غیبت ہوگی, نہیں بولوں گا تو دوسرا پھنس جائے گا, اب کیا کروں. تو پھر انسان اس طریقے پہ بات کر سکتا ہے جس پہ یعقوب علیہ السلام نے کی, کہ بس فلاں سے محتاط رہنا, کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے, بس اب خود سمجھ جاؤ, تمہیں بھی اللہ نے عقل دی. اگر ماں باپ خود غیبت شروع کر دیں, خود ہی ایک کو دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیں, تو کیا نقصان ہوگا. یہاں پر صرف ماں باپ نہیں, لیڈرز کا کردار بھی سامنے آتا ہے. اگر کہیں پر کوئی شخص ٹاپ پر ہے اور اس کے نیچے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں, تو عموماً ان کو شکایت کیوں ہوتی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بڑے کی توجہ ایک کی طرف ہے اور ہم اس کے سوتیلے, یا پھر وہ ایک سے دوسروں کے خلاف بات سنتا ہے, یا وہ خود اس ایک کو دوسروں کے خلاف بات کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے اور انسان
معاملات کو سلجھانے کی بجائے اور زیادہ بگاڑ بیٹھتا ہے اور زیادہ کام خراب ہو جاتے ہیں. تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ہر حال میں وہ پیچھے پڑا رہتا ہے کہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلط کام کروا کے چھوڑے. اور سب سے زیادہ جو کام وہ کروانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانا، لڑائی کروانا. کیونکہ اس طرح انسان مسلسل اپنے عمل ضائع کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے چھوڑ دے، آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ دے، ہاں ٹھیک ہے، خوب محنت کرو، حفظ کر لو قرآن، تجوید پکی کر لو، ترجمہ تفسیر پڑھ لو، معلم بن جاؤ، سب کچھ کرو، لیکن ساتھ لڑائی جھگڑے فساد بھی کرو تاکہ ادھر جو محنت لگائی وہ ساری یہاں ڈبو دو، برباد کر لو. یہ اس کے ٹرکس ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑے عابد، زاہد، نیک کام کرنے والے، بڑی بڑی عبادت کرنے والے عموماً غیبت سے باز نہیں آتے، لڑائی جھگڑے فساد سے باز نہیں آتے، کیونکہ شیطان کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے ان کو، انسان کو اپنے پنجے میں لیے رکھتا ہے. کھلا دشمن ہے، عدو مبین. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر یہ جو جذباتیت ہے، چھوٹی سی بات پہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں پھر اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا. اور ان 3 چیزوں میں پہلی چیز جذباتیت، کہ جذبات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے. اور دوسری چیز تحمل کا نہ ہونا، برداشت نہ کرنا. اور ہم تو کھلے کھلے کہتے ہیں یہ بات تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتی، انف از انف. اور تیسری چیز لوگوں کے درمیان احسن طریقے سے رہنا، یعنی حسن اخلاق کے ساتھ رہنا. اگر یہ چیز نہیں ہے انسان کے اندر تو باقی اعمال پھر برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ کا معاملہ لوگوں سے ٹھیک نہیں تو لوگوں کو اس کی کیا پرواہ کہ آپ کے ماتھے پہ ایک گٹا کے 2 ہیں، انہیں اس سے کیا غرض. انہیں تو آپ کا ہنستا مسکراتا چہرہ چاہیے نا. عبادت کی کثرت ہے تو آپ کے اپنے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے لیے، پڑھاتے ہیں تو اپنے لیے. تو یہ انسان دشمنی ہے شیطان کی جس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. پھر مزید سمجھاتے ہیں بچے کو، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. اس خواب کی تعبیر کے طور پر وہ بیٹے کو سب کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو تم نے اب دیکھا ہے، اس کے بعد دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا، اس کے لیے تیار رہو. یہ کتنا ضروری ہے کہ باپ اپنے بچے کو شر سے بچنے کے لیے بھی بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعمت اور خیر اس کو ملنے والی ہے اس کی تیاری کرنا بھی سکھائے. اور ایک بیلنسڈ اپروچ ہے. یہ نہیں کہا کہ بس بہن بھائیوں کو نہیں بتانا اور دیکھنا اب تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ، اور نہیں، ساتھ ہی کہا کہ فکر نہیں کرو، وہ ایک پہلو ہے لیکن ساتھ ہی نعمتیں بھی ملیں گی. تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے آباء و اجداد کو ملا، اور پلس بھی ہوگا، یعنی تأویل الاحادیث بھی ملے گی جو ان کے پاس نہیں تھی، ایکسٹرا ملے گا تمہیں. یہ سب کچھ انہیں کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ اس خواب کے اندر. کیونکہ اس خواب میں بھی آپ دیکھیں ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے. یہاں بھی آپ ان کو ایک طرف چال کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف چنے جانے کی بات کرتے ہیں، اور تیسری طرف تأویل الاحادیث کی بات کرتے ہیں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، تجھ پر اور تیری آل یعقوب پر، یعنی جن کی تو اولاد ہے، ان پر اپنی نعمت تمام کرے گا جیسے تیرے باپ دادا پہ تمام کی گئی، ابراہیم اور اسحاق. یہاں آپ دیکھیے کہ باپ گفتگو کرتے وقت اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ بھی کرتا ہے. یاد رکھیے بچوں کو اپنی روٹس کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ انہیں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے. یہ چیز ان کی تربیت کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی. عام طور پر اگر ہمارے ماں باپ کوئی پڑھے لکھے ہوں یا بہت کوئی عالم فاضل ہو پھر تو ان کا بڑے شوق سے تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی ایسی دنیا داری والی یا دنیا کی کوئی بہت بڑی چمک دمک نہ ہو تو عموماً ہم زندہ بھی ہوں تو لوگ بچوں کو ماں باپ
کے پاس نہ لے جاتے ہیں، نہ ان کی پہچان کراتے ہیں، اور نہ ہی ان سے وہ کوئی اپنا تعلق بتاتے ہیں. اور یہ چیز بچوں کے حق میں بہت نقصان دہ ہوتی. بچے کہاں سے سیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے؟ جب وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں. تو خون کے رشتوں کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. اب بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے باپ بھی ایسے تھے، دادا بھی ایسے تھے، پردادا بھی ایسے تھے، تو وہ ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ اچھا ہم ان کی اولاد ہیں، ہم نے ان کے نام کو بٹا نہیں لگانا، ہم نے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے. اور اب تک آپ دیکھیں اچھے خاندانوں کی یہ ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنی اچھائیاں اگلی نسل میں پوری طرح منتقل کرتے ہیں. وہ صرف ان کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، وہ ان کو اپنے علمی اور اخلاقی ورثے کا مالک بھی بناتے ہیں. وہ خاندانی روایات کے اوپر چلنا بھی سکھاتے ہیں کہ ان کو تم نے مینٹین کرنا ہوگا، ان کو آگے لے کر چلنا ہوگا. اور یہ چیز بھی بچوں کے اندر ایک اچھی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے پاس کوئی بہت بڑا دنیاوی نیم فیم نہیں، تو کوئی بات نہیں. ہر گھر کے اندر، ہر ماں باپ کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی خوبیاں ہوتی. ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ تذکرہ نہ بھی کریں کہ وہ فلاں نواب تھے اور وہاں فلاں جگہ کے سردار تھے اور وہ اتنی جائیدادوں کے مالک تھے، تو ہم اچھے اخلاق کا ذکر تو کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے سخی تھے، یا کیسے پرہیزگار تھے، یا خاندان کے لوگوں کا کیسے خیال رکھتے تھے، یا بچوں کا کیسے خیال رکھتے تھے. جو ان کی اچھی اچھی خوبیاں ہوں، ان کے کردار کی اہم باتیں ہوں، وہ تو ہم بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ بچوں کی تربیت میں بزرگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ، پچھلے خاندانی واقعات اور حالات کا ذکر، تاریخ سے سبق بہت ضروری ہے. اور اگر اپنے ماں باپ میں نہیں کچھ بھی ملتا، یا آپ نے دیکھا ہی نہیں یا رہے ہی نہیں، تو پھر ابو بکر اور عمر کے واقعات سنائیے، علی اور عثمان کے واقعات سنائیے رضی اللہ عنہم. کیونکہ بچوں کی تربیت میں اچھے کردار اور اچھی شخصیات کا ذکر کرنا اور ان کی کہانیاں سنانا اور ان کے کردار کو اجاگر کرنا اور ان کو ایک ہیرو بنا کے پیش کرنا تاکہ یہ ان کی پیروی کریں، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے. ایک اور بات آپ دیکھیے کہ یہاں پر پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام کا، کیونکہ درجے میں ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب بہت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ترجمہ بھی پڑھ لیں گے تو بڑی اچھی کہانی سمجھ آ جائے گی. اگر کسی سے سن لیں تو اور بھی اچھا ہے، تھوڑی اور ڈیپتھ میں چلے جائیں تو بے شمار لیسنز ہیں اس قصے کے اندر. اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی غم اور حزن لاحق ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ یوسف پڑھے. یہ نہیں کہ اس میں کوئی منتر ہے یا کوئی دم درود ہو رہا ہے، اس میں جو سبق ہیں اور جس طرح یوسف علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے، اس سے جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، انسان واقعی اس کو اپنا آپ بڑا ہی حقیر نظر آتا ہے، اپنے غم بہت چھوٹے نظر آتے ہیں اور اپنا اخلاق بہت ہی گھٹیا نظر آتا ہے جب یوسف علیہ السلام کے کردار کو انسان سامنے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، وہ کہتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی تو اپنے باپ کو بہت ہی پیارے ہیں، ہم سے بڑھ کے پیارے ہیں. ونحن عصبہ، اور ہم تو ایک پورا جتھا ہے، 10 تھے وہ. ان ابانا لفی ضلال مبین. اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ بچے اپنے باپ کو کہتے ہیں ہمارا باپ تو بالکل ہی بہک گیا. عام طور پر بچے ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو کوئی سمجھ نہیں، ان کو تو کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا، اور ان کو تو فلاں گاڑی کا بھی نہیں پتا، اور ان کو تو فلاں برانڈ کا ہی نہیں پتا. تو وہ ان کا معیار عظمت کیا ہے کہ چند یہ مخصوص چیزیں جو ان کے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ان کو پتا ہونی چاہیے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کے لیے ان چند چیزوں کا پتہ کر لیں تاکہ وہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں. 2-4 آپ باتیں ایسی کر دیں گے تو بالکل آپ کے لٹو ہو جائیں گے اور اگلی اور بھی بہت سی باتیں سن لیں گے. لیکن اگر آپ نہیں کہا نا ہمیں کوئی شوق نہیں ان سے، ہمیں نہیں دلچسپی ہے تم جو باتیں کر رہے ہو، تو آپ ان کو دور کر دیں گے. تو اس لیے تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا اگر 10واں حصہ بھی آپ معلوم کر لیں تو آپ ان کی سطح پر آ کر ان کی سمجھ میں آنے والی باتیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال سارے بھائی مل کے کہتے ہیں اقتلوا یوسف، کل یوسف،
ختم کرو قصہ. اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا دور دراز کسی جگہ پھینک آؤ تو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا. یہ نہیں پتا کہ باپ کے دل پہ پھر کیا گزرے گی اور اس چہرے پہ کیا ہوگی، اور وہ چہرہ تمہیں پھر کتنا خوش کرے گا. لیکن انسان بہت جاہل ہوتا ہے نا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور دوسرا اگنور کر دیتا ہے. یاد رکھیے ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب یک رخے ہوتے ہیں، یک رخے. ہم اپنی لمیٹیشنز کی بنا پر ہمیشہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں. وقتی طور پہ لگتا ہے کہ ہم اس مصیبت سے گلو خلاصی کے لیے یہ چیز جو کرنے لگے ہیں یہ بڑی فائدہ دے گی، چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اس سے بھی بڑی مصیبت. پھر جب وہ کرتے ہیں تو پھر ایک اور کہتے ہیں کہ بس اس سے جان چھوٹے چاہے ہم کہیں اور ہی جا گرے. پھر وہاں پڑتے ہیں، جا گرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو اور بھی بڑی مصیبت تھی. تو اس لیے انسان کو ایک طرف تو صبر، حوصلہ، عدل اور ان بائس ہونا، ان چیزوں کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ صبر کے ساتھ اور ٹائم لے کر انسان فیصلے کرے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اب تو انف از انف، مار دو اس کو. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد یعنی اس کو پھینک کے مار کے نیک بن جانا، توبہ کر لینا، جسے ہم کہتے ہیں حج کر لیں گے. ابھی تو جو کرنا ہے کر لو، پھر بعد میں صفائی کر لیں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، وہ 10 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھائی بول اٹھا کہتے نہیں قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ایک اندھیرے کنویں میں جا کر پھینک دو. يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہیں دور پھینکنا، خود جانے کی بجائے کوئی اور آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. کوئی قافلہ آئے گا، قافلے والے آ کے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو. اب سب اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر 10 لوگ غلط بات کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک شخص اٹھ کے اپنی رائے بیان کرتا ہے تو وہ 9 کا ذہن پھیر سکتا ہے. اور یہاں یہی ہوا. عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو ایک ہیں بس کہنے والے، ہماری تو کسی نے نہیں سننی، ہماری کوئی نہیں مانے گا، اس لیے حق کیا بولنا، سچ کیا کہنا، اچھی بات کسی کو کیا بتانا. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی ٹھیک ہو جو 9 ہے. آپ اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہی کی بات مان لی جائے. اور یہاں بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے وہ 9 تھے، ایک نے کہا قتل نہیں کرو، ایسا کر لو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں، اور اس پہ متفق ہو گئے. اب مزید پلاٹنگ کی، انہوں نے پلان بنائے اور اپنے ابا کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. یہ بھی ایک بڑی بلیک میلنگ ہوتی ہے، یو ڈونٹ ٹرسٹ اس. یہ بہت عام طور پہ ینگسٹرز کا تکیہ کلام ہوتا ہے، آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم کیا کہیں. لا تأمنا علی یوسف، اور خاص طور پہ اس معاملے میں تو آپ ہماری سنیں گے نہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے بڑی خیر خواہ ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ عموماً انسان جو نہیں ہوتا وہ بول بول کے بتاتا رہتا ہے کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں، تاکہ دوسروں کو تسلی ہو جائے، حالانکہ سچائی تو اپنے منہ آپ بولتی. ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، کل کچھ پکنک وغیرہ پہ کچھ کھا پی لے، کچھ چرے چگے کھیلے ہمارے ساتھ، اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نہ نہیں کرتے، کہتے ہیں قال انه ليحزنني ان تذهبوا بي، مجھے بہت غم لگتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ. اچھا یہ چیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اس جگہ سے میں نے یہ سیکھا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا بچے ناروا چیز کی اجازت مانگتے ہیں جو آپ دے ہی نہیں سکتے. نہ آپ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ آپ نہ کہہ سکتے ہیں. نہ کہیں گے تو بپر جائیں گے، ہاں کہیں گے تو پھنس جائیں گے. تو میں عام طور پر ایسے موقع پہ کہتی ہوں کہ میرا دل ختم ہو جائے گا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی اگر تم نے یہ کام کیا، اگر تم یہاں چلے گئے، اگر تم نے ایسا کیا ویسا کیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے ہم اس کی کیئر کر رہے ہیں، اور واقعی کر بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ضد میں آ جاتے ہیں نا اور ایک جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور ایک کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا. بہرحال وہ کہتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا بی، اس کا دور جانا مجھے بہت شاق گزرتا ہے، میں اسے اپنے سے دور نہیں کر سکتا. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ایک اندیشہ بھی ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے پھر تو بڑے خسارے کی بات ہے، ہم بڑے نکمے ہوں گے. بہرحال
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب اس کو لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ کنویں میں پھینکیں گے، وأوحینا الیہ، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا؟ لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ تم ان کو ایک دن ان کا یہ حال سناؤ گے، تم ان کو ایک دن بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ دیکھیے کہ جب ساری دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے نا، تو اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں چھوڑتا اگر واقعی بندہ اللہ کے لیے خالص ہو۔ بھائی کیا کچھ کر رہے تھے، کیا کچھ چالیں چل رہے تھے، پلاٹنگ کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا دل تھام لیا، دل تھام لیا کہ اگر یہ انہوں نے تمہیں کنویں میں لا پھینکا ہے، لیکن ایک دن تم غالب آؤ گے۔ خواب بھی دیکھا ہوا تھا، باپ کی نصیحت بھی یاد تھی، اور اب اللہ نے دل میں ایک اور ٹھنڈک ڈال دی۔ 3 دن تک کنویں میں رہے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکالے گئے۔ کسی موقع پر نہ کوئی فخر جتاتے ہیں، نہ اپنا آپ بڑا بتاتے ہیں کہ میں کس کی اولاد ہوں اور کس سے میرا تعلق ہے اور میں کون ہوں، نہ ان سے لڑائی دنگا کرتے ہیں کہ چھوڑو مجھے واپس جانے دو۔ اس وقت صرف اور صرف صبر کرتے ہیں۔ قافلے والے ان کو مصر لے جاتے ہیں، وہاں جا کے بیچ ڈالتے ہیں صرف 20 درہم میں۔ انہیں نہیں پتا تھا کل یہ شخص کیا بننے والا ہے، اور انسان کتنا غافل ہے، کتنا لا علم ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو مزید اس کی تفسیر سنیے، پڑھیے، وقت اتنا ہی ہے۔ میرا آج کا یہ قصہ بیان کرنے کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے، یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس میں وہ باتیں ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ انسان کے دل کی کہانیاں بتاتا ہے، یہ انسان کے اندر کی اصلاح کرتا ہے، یہ انسان کے لیے اندھیروں میں رہنمائی اور روشنی ہے۔ اس لیے اس کو پڑھیے، ہفتے میں 1 دن نکالیے، عربی ٹھیک کرنا ہے وہ کریے، قرآن کے معنی سمجھیے، لیکن ایک نہ ایک وقت آپ ضرور نکالیے کہ جس میں آپ اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ قرآن ایسی چیز نہیں کہ جو پڑھ کر پرانی ہو۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی کیا تھا، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے۔ یعنی جب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو سمجھو ایک پارٹی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور وہ پارٹی کوئی انسان نہیں آپ کی کرتا، وہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے کہ اپنی اپنی پسند کے کھانے اس میں سے کھا لو۔ فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، پس تم اس کے دسترخوان سے، یعنی اللہ کے اس دسترخوان سے اپنی استطاعت کے مطابق لے لو، جو جو کچھ لے سکتے ہو لے لو۔ ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، بے شک قرآن اللہ کی رسی اور واضح روشنی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک بندوں کے ہاتھ میں، اگر ہم پکڑے تو ڈائریکٹ فوراً اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ والشفاء نافع، فائدہ مند شفا ہے۔ عصمۃ لمن تمسک بہ، اسے جو پکڑ کے رکھے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ونجات لمن اتبعہ، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے۔ لا یزیغ فیستعتب، ان پڑھنے والوں میں کوئی ٹیڑھ پیدا نہیں کرتا کہ ان پہ ملامت کی جائے۔ ولا یعوج فیقوم، اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں، یعنی اس قرآن کے اندر۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم ہوتے ہی نہیں۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور اس کا بار بار کا دہرانا اسے پرانا نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ سورۃ یوسف تو پہلے بھی پڑھی ہوئی، اب کیا پڑھنا اس کو۔ ایک ایک آیت آپ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ آپ گرو کرتے ہیں اور آپ کا ذہن بھی اور سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، تو آپ کو نئے لیسن نظر آتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوتے، دیکھ سکتے ہی نہیں اس سے پہلے۔ فَتْلُوهُ، اس کی تلاوت کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَىٰ تِلَاوَتِهِ، اللہ تم کو اس کی تلاوت پر اجر دے گا، ثواب دے گا، اجرت ساتھ سمیٹ کے جاتے ہو۔ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ اما انی لا اقول الف لام میم ولکن بالف ولام ومیم
خبردار، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف پر اور لام پر اور میم پر الگ الگ اجر دے گا. تو بہرحال قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا باعث اجر ہے، باعث فضیلت ہے، اور جو بھی وقت انسان اس کے ساتھ لگائے انسان کے لیے رحمتوں کا باعث ہوتا ہے. انسانوں کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں بھی ایسے انسانوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے انسان اگر گھر سے نکلتا ہے تو وہ نکلنا بھی بہت باعث برکت ہے. اس کے لیے خاص طور پر آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا صرف اس لیے جاتا ہے مسجد، کیونکہ پہلے تو صرف مسجدوں میں ایسے حلقے ہوتے تھے، تاکہ نیکی سیکھے یا سکھائے، اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے. یعنی اتنے بڑے اجر کا ثواب ہے جب انسان ایک دفعہ نکل کر ایک آیت بھی جا کے یا ایک نیکی کی بات سیکھ کر گھر لوٹتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی ایسی مجلس سے لوٹتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی، روح جو ہے وہ ایک روشن ہو جاتی. ہم جب گھروں میں ہوتے ہیں تو اتنے انگروسڈ ہو جاتے ہیں گھر کی چیزوں کے ساتھ، اور ان سب کہ بس اس سے نکلنا، کھینچ کے باہر لانا اپنے آپ کو مشکل لگتا. لیکن ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ لے چلے اور تھوڑا سا وقت کہیں اسپینڈ کر کے آئے جہاں سے کوئی ایک نئی بات سیکھ لے، تو یہ اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی، صحت کے لیے بہت اچھا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. اور آج کے اس واقعے کو بیان کرنے کا دوسرا مقصد تھا کہ بچے کی تربیت میں باپ کا کردار یہ بیان کیا جائے، کیونکہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن سورۃ یوسف پڑھتے ہوئے یہ خیال شدت سے دل میں ابھرا کہ بچوں خصوصاً لڑکوں کی تربیت میں باپ کا کردار بہت اہم ہے، اور اس کے لیے باپ کو صبر و تحمل اور بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، ان کی باتیں سن کر اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں ان کو ڈائریکشن دینے کی. تو اللہ کرے کہ آپ سب کا میرا یہاں آنا اور یہ سیکھنا ہمارے لیے ہمارے عمل میں تبدیلی کا ذریعہ بنے، اور ہم شیطان کے پھندے سے نکلیں اور ہم وہ کریں جو ہمارے رب کو راضی کرے. اور عموماً وہ چیزیں نفس کے خلاف جاتی ہیں، لیکن نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے. اصل عقل مند وہ ہے جو خود کو نفس کے حوالے نہ کرے بلکہ نفس کو اپنے قابو میں کر لے اور اپنے نفس پر اللہ کا حکم جاری کرے. اب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 14 کا بتایا جاتا ہے، 13-14 ایئرس کے تھے، ٹین ایجر. آپ خود سوچیے 13-14 کو تو سب باتیں سمجھ ہوتی ہیں، کس کی اولاد ہے، کہاں رہتا ہے، لوگ کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ان کا پیشنس آپ دیکھیے. بچوں کی تربیت میں صبر بہت ضروری ہے. بچوں کی سنیے، سب سے پہلے تو سننے والے بنے، چاہے کتنا ہی مشکل ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا، اور وہی کہانیاں بار بار سنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کہتے بس چپ ہو جاؤ. یا ہم نے خود فون کرنے ہوتے ہیں، ہماری باتیں یا ہماری پڑھائی، ہم تو پڑھنے لگ گئے ہیں تو وہ پڑھائیاں بھی بچوں کی تربیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں بعض اوقات. تو ہم کہتے سارے چپ ہو جائیں تاکہ میں ٹیسٹ تیار کر لوں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں کہ پہلی بات یہ میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہی ہوتی تھی اور جس وقت میرے بچے میرے پاس آئے تو میں ضرور ایک دفعہ کتاب بند کر کے دیکھنا، ہاں کیا کہنا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا، اچھا ٹھیک ہے یہ چاہیے، چلو ٹھیک ہے اوکے، بس اتنی سی بات. پہلا نقطہ اولاد کو توجہ دینا ہے، وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا کہ یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان مائی لائف. وہ کہاں جائیں اگر آپ توجہ نہیں دیتے، کہاں سے توجہ لیں؟ وہ ساری زندگی اٹینشن سیکر بنے رہیں گے. تو توجہ دینا، ان کی بات سننا، ان کی الٹی پلٹی باتیں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ بچے آتے ہیں اسکول سے واپس آتے ہیں الٹے سیدھے رنگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کتنا اچھا بنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں دیکھنے کا، لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے. غلطی ہو جائے تو اگنور کرنا ہوتا ہے، اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے، رہنمائی بھی دینی ہوتی. لمبی تقریروں سے پرہیز کریں، چھوٹی سی بات کریں، اور اگر چاہتے سچ بولے تو خود سچ بولیں. ابھی جیسے یہاں آنا ہے تو آنے سے پہلے میں نے کتاب کھولی، دیکھا کہ کیا میں نے آج بولنا ہے، کہاں سے کوئی حدیث دیکھنی. اب اتنے میں آپ ظاہر ہے کہ ماں ہے گھر میں بیٹھی پڑھ رہی ہے تو بچہ آ جائے گا پاس. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے ہی رہے اور بچہ بیٹھا رہے بےچارا روتا رہے وہاں. میں نے کئی ماؤں کو دیکھا ہے، بچے بےچارے ماؤں کا منہ نوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے منہ ادھر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات سنو، اور ماں اپنی باتوں سے ان کو ہوش ہی نہیں آتی. بس حیرت ہوتی ہے کہ کیسی مائیں بچے کو باپ تیار کر کر کے بھیج رہے ہوتے اور مائیں سو رہی ہیں. چلو ٹھیک ہے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک وقت میں ایک ڈیوٹی کر لے، دوسرا دوسرے میں، اسکول چھوڑنے کوئی جا رہا ہے، لینے کوئی جا رہا ہے، لیکن اصل نقطہ کیا ہے دونوں کے لیے کہ بچے کی بات سنیں.
ان کے پاس بیٹھیں، ان کے لیے وقت نکالیں، ان کے غلط فہمیاں یا جو کچھ وہ لے کر آتے ہیں ادھر ادھر سے اس کو ایک دم نگیٹ نہ کریں. مثلاً وہ اگر آ کے کہیں کہ ہمارے ٹیچر نے ایسی بات کہی جو آپ کو پتہ ہے غلط ہے، ایک دم نہ کہیں تمہارے ٹیچر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اس نے کیسے کہہ دیا. اب کیا ہوگا؟ بچہ ٹیچر سے ٹرسٹ ختم، اب جا کے کل کلاس میں بدتمیزی شروع کر دے گا، ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ایک چیز اگر آپ اچھے لسنر بن جائیں نا بچوں کے لیے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو سجھا دے گا کہ اب ان کو آگے کیا کہنا. سورۃ یوسف کو مائیں پریگنینسی میں پڑھتی ہیں. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ہم ظاہریت پرست ہوتے ہیں، ہم کسی کی ویلیو اس کے حسن کی وجہ سے عام طور پہ کرتے ہیں، تو قرآن میں سے بھی بس اپنی سوچ اور دلچسپی کی چیز ہی لیتے ہیں. حالانکہ اگر وہی مائیں اس پوری پریگنینسی میں سورۃ یوسف کو اچھی طرح سمجھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں تو ان کے سسرال کے سارے مسائل حل ہو جائیں. دیکھیے کوئی بھی ریلیشن شپ یک طرفہ نہیں ہوتا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ایک کا قصور کم اور دوسرے کا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں طرف قصور ہوتا ہے. جب کوئی ریلیشن بگڑتا ہے اس میں بھی دونوں طرف قصور ہوتا ہے، جب کوئی ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے تو اس میں بھی دو طرفہ تعاون ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے. بہو کو سسرال سے شکایت ہو سکتی ہے، سسرال کو بہو سے ہو سکتی ہے، اس میں دونوں طرف کا کچھ نہ کچھ ضرور ہاتھ ہوتا ہے. آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، انہوں نے شادی کی لیکن اپنی بیوی کے ساتھ کوئی خاص ان کی بول چال نہیں تھی، کوئی خاص تعلق نہیں تھا. تو ان کو ان کے باپ دیکھ رہے تھے، غور کر رہے تھے کہ کیا معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے بیٹے سے نہیں کچھ کہا، بہو کے پاس گئے. ان کا بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا معاملہ، کیا ریلیشن شپ ہے. تو انہوں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ وہ تو بہت روزے دار ہیں اور بہت عبادت گزار ہیں، ہم تو جب سے آئے ہیں ہمارے سے تو ان کو کوئی غرض ہی نہیں. تو ان کو بڑا دکھ ہوا، سسر ہیں اس بچی کے، دکھ ہوا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، آپ اسے بلائیے اور پوچھیے. انہوں نے بلا لیا اس کو اور کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ روزہ روز رکھتے ہو، روز تہجد پڑھتے ہو، ساری ساری رات جاگتے ہو. تو بیوی کا حق، باقی باتیں تو اس میں بہت کچھ ہے، لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی آج کتنے سسر ہوں گے کہ جو اپنے بیٹے کی شکایت لے کے جائیں کسی مولوی کے پاس کہ آپ ذرا اس کو سمجھائیں، یہ اپنی بیوی کا حق نہیں دے رہا. ہے کوئی سسر ایسا؟ ہم تو فوراً باعث ہو جاتے ہیں میرا بیٹا وہ جتنی مرضی غلطی کرے اس کا کوئی قصور نہیں. ہمیں انصاف پسند ہونا چاہیے. بہت سے کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ بعض اوقات کوئی بچی اگر شکایت کرتی ہے، ساس کو سمجھایا بھی جاتا ہے تو کہتے نہیں ہم نہیں ان معاملوں میں دخل دیتے، میاں بیوی ان میں نہیں بنتی، خود جانے. وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں سمجھانے کے روادار. اب بعض اوقات ہوتا ہی ہے، ہم سب عورتیں بھی ہیں نا، ہم سب ان واقعات سے، معاملات سے، تعلقات سے، رشتہ داریوں سے ہم گزرے بھی ہیں. جب ایک بچی نئی آتی ہے اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس گھر کے اندر کہ اس کو پیار ملے، محبت ملے، توجہ ملے، اس کو اس گھر میں جمنے کے لیے وقت دیا جائے، اس کو اس گھر کے اندر اپنا بنا لیا جائے، اس کو اتنا کانفیڈنس دیا جائے کہ وہ کہے کہ یہ گھر میرا، ماں باپ کے گھر کو بھول جائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم وہ پیار نہیں دیتے تو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا. اس میں ایک کی غلطی زیادہ یا دوسرے کی ناسمجھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب کو اگر ہم واقعی سچے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں تعلقات اچھے ہوں، ہم پہل کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم انتظار نہ کریں کہ دوسرا ٹھیک ہو اور دوسرا ہماری منت سماجت کرے. وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دو لوگوں میں اگر ناراضگی ہو جائے تو جو پہل کرے سلام کرنے میں اس کا کیا اجر ہے؟ وہ ساری نیکیاں لے گیا. اور 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی ریلیشن شپ ہو لازم ہے کہ معاف کرنا سیکھے، فارگیو اور ٹرسٹ اور کمیونیکیٹ. اگر یہ 3 کام آپ کو آتے ہیں تو انشاءاللہ خراب سے خراب ریلیشن بھی اچھا ہو سکتا ہے. کوئی بھی کسی کو بات کہنی ہو، سچی بات کہنی ہو، سمجھانا ہو، کچھ کرنا ہو، پہلے اس کو تھوڑا سا اس کو جائزہ لیجئے کہ میری اس بات کا امپیکٹ کیا ہوگا، کیا اس سے اصلاح ہوگی یا بگاڑ ہوگا، پہلے سے بھی حالات خراب ہوں گے یا معاملہ ٹھیک ہوگا. جہاں آپ سمجھیں کہ آپ کا ڈائریکٹ سمجھانا زیادہ فائدہ مند ہے وہاں ڈائریکٹ سمجھا دیجئے، بتا دیجئے، دوسرے کو حق بتا دیجئے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے تو دوسرا سمجھنے کا نہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی مدد لیجئے کہ جو اس کو سمجھائے.
اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ ظلم کرتے رہو مجھ پر، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود سے اس ظلم کو رفع نہیں کر سکتے تو کسی ایسے کی مدد لیجئے کہ جو اس ظلم کو آپ سے ہٹائے، کیونکہ ہر چیز ہم خود کر نہیں پاتے. لیکن ہمیشہ محتاط رہیے کہ ان تعلق داریوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا. 3 دن تک اگر لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہیں تو چوتھے دن آپ حدیث پڑھ لیجئے کہ نتیجہ کیا ہے. اگر وہ باہم ہم کلامی نہیں کرتے یا اسی طرح تعلقات خراب رہتے ہیں، میاں بیوی ہوں یا بچے ہوں یا کوئی بھی، تو انجام کیا ہو سکتا ہے. تو رشتے اور تعلق داریاں جو ہے یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہماری آخرت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس لیے حکمت کے ساتھ پورا جائزہ لے کر ایکشن لیجئے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ چاہے کوئی جنگ بھی کرنی ہو نا کسی سے، تو اگر جنگ میں بھی پوری اسٹریٹجی آپ کے سامنے واضح نہ ہو تو آپ ہار سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس کتنی قوت کیوں نہ ہو. پہلے جائزہ لیجئے کہ کہاں سے اپروچ کرنا ہے، پھر اس طریقے سے کیجئے. ظلم برداشت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، صبر سے، تحمل سے، اعراض سے کام لینے کو ضرور کہا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کا حق مار رہا ہے تو اس حق کو لینے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کی سچویشن فرق ہے، ہر ایک کا سٹیٹس فرق ہے، سچویشن فرق ہے، حالات فرق ہیں، مواقع فرق ہیں. رزق حلال کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ انسان نہ سوچے کہ یہاں سب برا ہے اور وہاں سب اچھا. ہر جگہ کچھ اچھائیاں، کچھ برائیاں، کچھ خرابیاں، کچھ خوبیاں موجود ہیں. دیکھنا یہ چاہیے کہ انسان کا ایمان کہاں سلامت ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے نا. اب مثلا اگر آپ جھوٹ چوری سے نکل رہے ہیں لیکن ایمان ہی ڈوب گیا، یا اگر آپ چھوٹی موٹی ہیرا پھیری سے بچ رہے ہیں اور سود میں پڑ گئے ہیں تو آپ چھوٹی برائی سے بڑی میں پڑ گئے. اصل چیز یہ ہے کہ ہر انسان کا انڈیویجول معاملہ ہے نا، کہ آپ ایک چھوٹی چیز کو اتنا آپ نے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہاں بے ایمانی ہے، فلانی ہے، لیکن یہاں سے تو آپ نکل گئے، تو جب وہاں گئے تو آپ بہت بڑی برائی میں مبتلا ہو گئے. تو مسئلہ تو نہیں حل ہوا. ہاں اگر آپ کے لیے وہاں ایسے مواقع ہیں کہ آپ اس برائی سے بچ کے اور اس سے بھی بچ کے اور آپ کے ایمان بڑھانے کے لیے کچھ اور زیادہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ ہر شخص کا انڈیویجول فیصلہ ہے. کلی طور پہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے. ہر انسان خود فیصلہ کرے کہ اس کا ایمان، دین، اس کی نسلیں اور اس کا مقصد کیا ہے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانے میں. جہاں تک مائگریشن کا تعلق ہے، ہر دور میں ہوتی رہی. اس دور میں کچھ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن دنیا میں ہمیشہ مائگریشن ہوتی رہی، اور صرف انسانوں میں نہیں، پرندوں میں اور مخلوقات میں بھی یہ چیز جاری. مچھلیوں کو آپ دیکھیں کہ بعض مچھلیاں سردیوں میں کہاں ہوتی ہیں، گرمیوں میں کہاں ہوتی ہیں. پرندے بھی خود عربوں میں قریش جو تھے وہ لیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف، سردیاں کہاں، گرمیاں کہاں، یہ سب چیزیں تو دنیا میں ہیں. لیکن ہمیشہ اپنے بارے میں ایک بات سوچنی چاہیے کہ کس انسان کی کمپنی میرا ایمان بڑھا رہی ہے اور کس کی میرا گھٹا رہی ہے، کس کے ساتھ رہنا میرے لیے، میری آخرت کے لیے اچھا، اور کہاں رہنا میری آخرت کے لیے تباہ کن ہے. جہاں انسان دیکھے کہ آخرت رزق پہ آ گئی، وہاں سے لازمن ہٹ جائے. ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا، بس اللہ تعالی ہمیں صحیح سجھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ پاک ہمیں ایمان عطا فرما، نیکی اور تقوی عطا فرما، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، ہمیں عاجزی عطا فرما، بہترین اخلاق عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں سیدھے راستے پہ چلا. یا اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ. اللہ ہمیں نیکی کے رستوں پہ چلنے کی توفیق دے. قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے. ہمیں اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں، ان کو پورا فرما. سب بیماروں کو صحت عطا فرما. ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ان پر اپنی رحمت فرما. مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے.
ہر تکلیف دکھ اور پریشانی میں جو بھی مبتلا ہے اس کی پریشانی دور فرما. ربنا تقبل منا، اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. اس گھر کو تو قرآن کی خدمت کے لیے چن لے اور ان سے بہترین کام لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.